حج کرنے جا رہے ہو حاجی صاحب، اور حج کرنے کے بعد تمہارے اوپر دنیا ایسی سوار ہوتی ہے کہ ادھر حج سے فارغ ہوئے 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو، اب تمہارے سارے چکر جو ہیں وہ مارکیٹ میں لگتے ہیں۔ اب تم فلمیں بھی دیکھتے ہو اور مارکیٹ میں جا کر سامان دیکھتے ہو کہ کون سا سامان امریکہ کا ہو، کون سا یورپ کا اور کون سا جاپان کا ہو، کون سا کوریا کا، کیا کیا چیزیں لے لی جائیں، کون سا کیمرہ لیا جائے، کون سا موبائل لیا جائے، کون سا ٹی وی لیا جائے، بدماشی کے کیا کیا انتظام کر لیا جائیں، حج کو کیسے یہیں جلا دیا جائے اور نیتیں بدل دی جائیں اور دنیا داری کا جوش ہو۔ جیسے رمضان گزرنے کے بعد عید کی شب اور عید کے دن میں مسلمانوں کا رمضان جلا دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ وہی کیفیت حاجیوں کی ہوتی ہے کہ حج کرنے کے بعد ان پر دنیا کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ جس شیطان کو کنکریاں ماری تھی وہ شیطان ان پر ایسی جنگ تھوپتا ہے، ایسا شکار کرتا ہے، ان کے دل و دماغ کو اس پر ایسی یلغار کرتا ہے اور ان کو حج سے ایسا محروم کرتا ہے کہ کہنے کو وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں اور لوگ کھڑے پھول مالا لیے انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ پاجی بن کر واپس آتے ہیں۔ سامان میں ان کے ٹی وی ہے، اب گھر میں لگائیں گے تو ان کی بچیاں، ان کے بچے، ان کے گھر کی عورتیں سب مل کر ننگی عورتوں کو دیکھیں گی، فلمیں دیکھیں گی، بدماشیاں دیکھیں گی۔ یہ حاجی صاحب کی سوغات ہے۔ اکثر و بیشتر یہی ہو رہا ہے کہ شیطان کو رمضان میں بند کیا گیا پہلی رات میں اور پھر آخری رات میں کھول دیا گیا، اور اس کے بعد جو اس کے حملے ہوتے ہیں، خوفناک انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کی اکثریت شیطان کی شکار ہو چکی ہوتی ہے اور وہ عید کے دن سے دکھنے لگتا ہے۔ یہی اکثر و بیشتر حاجیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بڑے جوش سے کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں اور حج کے جو مناسک ہیں وہ پورے کرتے ہیں، جیسے تیسے پورے کرتے ہیں، لیکن جب واپس ہوتے ہیں تو پھر دیوانہ وار دنیا پر ٹوٹتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کون کون سا سامان لے لوں، اور اس سامان میں پھر حلال اور حرام بھی ان کے ذہن میں نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ ان کے حج کو برباد کرنے کے لیے تابڑ توڑ شیطان ان پر حملے کرتا ہے۔ جس پر کنکریاں ماری تھی وہ کہتا ہے کہ اس وقت تو تم نے کنکریاں مار لی، وہ بھی تمہارا دل حاضر نہیں تھا، تمہاری وہ کنکریاں بھی قبول نہیں ہوئی تھی، اور اب میں تم سے انتقام لیتا ہوں حاجی صاحب، تمہیں پاجی بنا کے چھوڑوں گا۔ تو نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں۔ اکثر و بیشتر زندگیاں نہیں بدلتی، حج ہو جاتا ہے۔ جیسی سابقہ زندگی تھی ویسی لاحقہ زندگی رہتی ہے۔ جو پہلے حرام مال کھایا جا رہا تھا بعد میں بھی کھایا جاتا ہے، جو بری عادتیں پہلے پڑی تھیں وہ بعد میں بھی پڑی رہتی ہیں، اور حج ہو جاتا ہے بیچ میں، جس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، بھسم کر دیا جاتا ہے۔ کاش کے حاجی ہوش میں آ جائیں، حج کے ایام شروع ہو گئے، شوال سے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ زندگی کا ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان غسل ایمانی کرتا ہے اور اپنے کو پوری طرح سے پاک و صاف کرتا ہے، اور پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی، جیسے معصوم بچے کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حج کو کیسے مبرور بنایا جائے اور حج کے انجام کو کیسے بہتر کیا جائے، اس کی فکر ہر حاجی کو پہلے دن سے ہونی چاہیے۔